السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از محمد شریف اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل رمیبس اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الکافرون کی۔ اس سورت کے اندر لفظ کافرون کے معنی کفار کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں یا دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر کافروں کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے، لہٰذا اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا۔ سورۃ الکافرون کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ساتھ نمک لگایا اس زخم کے اوپر، اور ساتھ ساتھ سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص اور سورۃ الناس کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس میں شفا ملی۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی جو دو سنتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے، سورۃ الکافرون پہلے یا سورۃ الکافرون دوسری رکعت میں، لیکن سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص صبح کی فجر کی دو سنتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو مغرب کی دو سنتیں ہوتی ہیں 3 فرض کے بعد، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر اس کے شان نزول کی بات کی جائے تو سورۃ الکافرون مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تخلیق کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے لگے۔ جن کے نصیب میں ہدایت تھی، جن کے مقدر میں ہدایت تھی، وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے لگے۔ لیکن کچھ مشرکین مکہ، کچھ کفار مکہ ایسے بھی تھے جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہی تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جب اسلام میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ زیادہ اگر لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام پھیل گیا، تو ہماری جو چودراہٹ ہے، جو ہماری جو حکمرانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی سلسلے میں کفار کے کچھ بڑے سردار جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو جو ہے وہ کچھ آفرز پیش کی کہ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، مطلب یہ پوائنٹس رکھے انہوں نے، اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمارے جو شہر ہے، ہمارا جو ایریا ہے، اس میں جو ہے وہ قتل و غارت یا بحث و مباحثہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس سے جو ہے وہ اتفاق ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ تو کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پہلی پیشکش کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے رب کی، ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ چونکہ جو کفار مکہ تھے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہیں نہ کہیں یقین رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا جو عقیدہ تھا وہ دوسرے خداؤں پر بھی تھا۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم تو اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں، تو ہم 1 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے خداؤں کی عبادت کر لیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف اور صرف اس دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے دوسری پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں، آپ ہماری بندگی نہیں کرتے، ہمارے خداؤں کی بندگی نہیں کرتے، تو آپ جو کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں، آپ صرف انہیں جو ہے وہ ہاتھ لگا لیا کریں۔ تو اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور انہوں نے تیسری پیشکش کی کہ آپ کو ہم اتنا مال و دولت دیں گے، اتنا مال و دولت دیں گے کہ آپ اس مکہ کے اندر سب سے امیر آدمی بن جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی حسین و جمیل جو خاتون ہوں گی اس سے جو ہے وہ آپ کو نوازا جائے گا، وہ آپ کو دی جائیں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو ان کی پیشکش کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، یعنی کہ جن خداؤں کی عبادت تم کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جن خدا کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جس کو تم پوچھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندے کو اس بات کی تلقین فرما دی کہ صاف صاف فرما دیا کہ نہ ہی میں پوچھوں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ہی میں عبادت کروں گا، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ ہی تم کبھی پوجو گے۔ مطلب اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت تھی نہیں، ان کا جو خاتمہ ہونا تھا وہ کفر پہ ہی ہونا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں صاف صاف واضح فرما دیا کہ نہ ہی جو ہے وہ تم پوجو گے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی تم پوجو گے، اور نہ ہی تمہارے خدا کو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوجیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان باتوں پر عمل کرنے سے صاف انکار فرما دیا کہ اسلام ہر اعتبار سے ایک مکمل اور جامع دین ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مبنی ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کو کسی بھی دوسرے دین کے ساتھ ہرگز نہیں ملایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔